سوال نمبر 2 بھی اس نے کیا. دیکھو یہ میں نے جیسے سوال ہے ویسے جواب ہے. کوئی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ تھوڑا سا 2-4 گر یاد رکھ لیں کافی ہے. اور اگر جب آپ کہیں گے کہ آپ فرنٹ پر اب نام لکھ دو تو ان کی ماں مر جائے گی. جواب تو ہے ہی نہیں اس بات. ایک یہ کہ یہ رافضی، خارجی، ناسبی، کھٹمل، یہ سب کا سب جو نام ہے انہی کے ہیں شیعوں کے، کہ قرآن مجید کے حافظ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہیں. اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہوتے. اب اس پر بھی ہمیں عقلی دلیل چاہیے. یہ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، میدان میں نہیں آئے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور تو اس کا بھی بالکل آسان علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں یا مسجدیں ہیں آپ ان میں چلے جائیں. ہر جگہ صبح دوپہر شام جو ہے باقاعدہ کلاسیں لگتی ہیں قرآن مجید کی حفظ کی، ناظرے کی. ہر مسجد میں کلاس لگی ہوئی ہے. حافظ صاحب، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں. کوئی 2 پاروں کا حافظ ہے، کوئی 4 کا ہے، کوئی 10 کا ہے، کوئی 20 کا ہے. آپ انشاءاللہ میری بات پر غور کریں، شرمندہ نہیں ہوں گے. کوئی رافضی اپنا مدرسہ مسجد دکھا دے اور اس میں یہ دکھا دے کہ یہ استاد صاحب نے کلاس لی ہوئی ہے اور یہ بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. ہمیں آخر ظاہر ہے کلاس میں 30-40 بچے تو ہوں گے، تو کوئی تھوڑے پاروں کا حافظ ہوگا، کوئی بات کا ہوگا، کوئی زیادہ کا ہوگا. اچھا، اس پر جو میں نے تحقیق کی، میں ادھر ادھر بھی غور سے چیک کرتا رہتا ہوں، لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں 50 سال سے تو میں جانتا ہوں. یعنی مظفر آباد ملتان میں رہتا ہوں، تو یہاں جو ان کی مسجد ہے میں تو شروع سے جانتا ہوں. اور اتفاق یہ ہے کہ اب بھی اس مسجد کا جو متولی ہے میرا سکول کا کلاس فیلو. تو 50 سال میں 50 حافظ تو سامنے آتے نا. تو 50 حافظ بھی نہیں ہے، تو جس کا مطلب یہ ان کو قرآن سے محبت نہیں ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ قرآن کو ماننے والا کبھی صحابہ کرام کا مخالف یا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کا دشمن اور مخالف وہی ہوگا جو قرآن کا منکر ہوگا.